بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن حفظ اللہ کے خطاب کی ہے۔ یہ خطاب انہوں نے سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس جامعہ حنفیہ غوثیہ سیالکوٹ سے خطاب فرمایا۔ ختم نبوت کے موضوع پر بہت ہی مدلل اور پرمغز خطاب فرمایا۔ آئیے خطاب سنتے ہیں، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ نعرہ نہیں لگانا اور توجہ سے خاموشی کے ساتھ میری گزارشات کو سننا۔ نعروں کے لیے پیچھے بہت ضرورت ہے، اپنی توانائی کو، انرجی کو بچا کر رکھیں اور توجہ سے سنیں۔ آج کی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے مؤسس، بانی اور دائی حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری دامت برکاتہم، حضرت علامہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، حضرت علامہ پیر حامد رضا صاحب اور سلسلہ سیفیہ کے تمام سجادگان، مریدین، تنظیمات کے ذمہ داران، سجادگان، پیر صاحبان اور معزز حاضرین مجلس۔ کانفرنس کے عنوان پر خطابات پہلے بھی ہو چکے اور بعد میں بھی ہوں گے۔ میں اس سے ہٹ کر جڑاوالا میں جو سانحہ ہوا اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا موقف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں وفاقی وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام انٹرفیتھ سیمینار ہوا۔ اس میں سارے پریسٹ، پوپ، پاسٹر اور مسیحیوں کے رہنما، دیگر مذاہب کے رہنما، حکومت کے زعماء سب موجود تھے۔ پہلی بات میں نے یہ کہی اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ اقلیت کا لفظ ہمارے نظام آئین و قانون سے نکال دینا چاہیے۔ اس لیے الحمدللہ، سبحان اللہ، کہ ہمارے ہاں لوگوں کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ اقلیت یا مائنارٹی کا لفظ آئے تو اسے غیر مسلم کا تصور آتا ہے، حالانکہ اقلیت کے معنی تو کم ترین، 20 کے مقابلے میں 10 اقلیت
سبحان سبحان اللہ۔ ہے اور یہ پتہ نہیں احساس جرم کے تحت اس کو ڈالا گیا اور اس کو بول کر اپنی مظلومیت کا تاثر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس لفظ کو ختم کرنا چاہیے۔ نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ ہوا جمعے کے دن، امریکہ میں 1 سے زائد حملے ہوئے، کینیڈا میں، یورپ میں، وہاں مسلمان تعداد کے اعتبار سے اقلیت ہیں، لیکن کسی نے کہا کہ اقلیت پر حملہ ہو گیا۔ کوئی ایک بات آپ ریکارڈ پر بتا دیں کہ کسی نے پورے یورپ، پورے امریکہ میں مسلمانوں کے مقدسات پر بھی حملے ہوئے، ان کی جانوں پر بھی حملے ہوئے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ اقلیت کا وہ امریکہ میں خطرہ ہے، اقلیت غیر محفوظ ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ ہم پاکستانی تصوف میں ایک فرقہ ملامتیہ ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکات کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں اور وہ لوگوں سے دور رہ کر ذکر و فکر میں مشغول رہیں، تو پاکستانی قوم خود ملامتی قوم بن کر رہ گئی ہے۔ ہمارا میڈیا اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی چیز ملے اور 50 دکانیں کھول کر پاکستان کو ملامت کریں، خود کو ملامت کریں، مسلمانوں کو ملامت کریں۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور سب کو مذمت کرنی چاہیے۔ کیا 25 کروڑ کی آبادی میں کوئی ایک بھی اچھا کام نہیں ہے؟ کوئی ایک خیر کا کام نہیں ہے؟ لیکن اچھائی کو کبھی بھی پروجیکٹ نہیں کریں گے، اور سارے لبرل میڈیا کے بیٹھے ہوئے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہم دین پر حملہ کریں، کب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں، کب ہم اپنے آپ کو ملامت کریں۔ میں نے وہاں مطالبہ کیا کہ اس رویے کو ختم ہونا چاہیے۔ اور جو پابند آئین و قانون غیر مسلم شہری ہیں وہ بھی پاکستانی، ہم بھی پاکستانی۔ ہمارا دستور، ہمارا قانون ہر پابند آئین و قانون غیر مسلم کو جان، مال، آبرو اور اپنی عبادت گاہ کے اندر عبادت کی اجازت دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے۔ پھر میڈیا والے لبرل سوشل میڈیا پر کہ جی پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، پاکستان میں یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہاں تو پرائم منسٹر بھی پہنچ گئے، چیف منسٹر بھی پہنچ گئے، اور آنے والے چیف جسٹس بھی پہنچ گئے، سب نمبر لگانے کے لیے پہنچ گئے۔ ابھی میں نے کہا کہ ایک جلسے میں خودکش دھماکہ ہوا، لوگ مرے، یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی کی جان نہیں گئی، تو وہاں تو کوئی بھی نہیں گیا۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جب سے یہ دہشت گردی اور فساد شروع ہوا ہے، ہمارے نقصانات کا بھی ڈیٹا بناؤ، اپنے نقصانات کا بھی ڈیٹا بناؤ اور حقائق کو سامنے لاؤ۔ اس لیے جس کو دیکھو سبمسو، اپالوجیٹک، معذرت خواہانہ، یہ پوری قوم کا رویہ ہو گیا۔ یہ امریکہ میں ہوتا ہے، یہ یورپ میں ہوتا ہے، انڈیا میں تو کیا سے کیا ہو رہا ہے، تو وہاں کے لیے تو کوئی نہیں۔
اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اپالوجیٹک، سبمسو، دفاعی اور پسپائی کا انداز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. حقائق پر بات کرنی چاہیے. پہلی بات. دوسری یہ ہے، انہوں نے ایک نے کہا جڑاں والا سے کہ ہمارے گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کو بے آبرو نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ آپ کا ملک ہے تو جیسے اس کا وقار ہمیں عزیز ہے ویسے ہی آپ سب کو عزیز ہونا چاہیے. تو پھر میں اپنے مجرم کو اپنے بغل میں پناہ دوں اور آپ اپنے مجرم کو اپنے بغل میں پناہ دیں اور مظلومیت کے نعرے شروع کر دیں تو مسئلہ حل ہوگا. تو میں نے کہا پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے یہ مسئلہ اٹھا ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں، اگر آپ پاکستانی ہیں، اگر آپ پابند آئین و قانون ہیں، تو اپنی صفوں میں سے ان کو نکال کر سامنے لائیں. کیونکہ اس کے بعد سرگودا میں بتایا گیا کہ روز مسجد کے سامنے قرآن کے اوراق رکھے جاتے رہے اور پوری قوم جو ہے 25 کروڑ آبادی کا ملک مجبور بنا ہوا معافی مانگتے ہوئے، تو پھر حقوق تو ہمارے بھی ہیں نا، سب کے ہیں. پھر میں نے کہا کہ ہمارے فقہا نے کہا ہے اگر کوئی ہمارے ہاں قرآن، حدیث، فقہ اسلامی، شریعت اسلامیہ میں جو ضروریات دین کا منکر ہو وہ کافر ہے. لیکن ہمارے فقہائے کرام نے کہا اگر کافر کہنے سے کوئی اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے، توہین محسوس کرتا ہے، تو کوئی بات نہیں، مت کہو. ہم ہندو کو ہندو کہیں گے. آج کل وہ اپنے آپ کو ویدانتی کہتے ہیں کیونکہ وید کے ماننے والے ہیں. سکھ کو سکھ کہہ دیں گے، پارسی کو پارسی کہہ دیں گے. بات تو واضح ہو جائے گی. اسی طرح میں نے کہا ایک سیمینار میں ایک پریسٹ نے کہا کہ ہم کسی عیسیٰ کو نہیں جانتے، ہم مسیح کو جانتے ہیں. میں نے کہا نو پرابلم، تم عیسیٰ کو نہیں جانتے، ہم مسیح کو جانتے ہیں. ہمارا قرآن مسیح کو جانتا ہے، نو پرابلم. تم مسیحی کہلاؤ ٹھیک ہے، کرسچن کہلاؤ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. جو آپ کو پسند ہے وہ کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ دنیا بھر کی جمہوریتوں میں امریکہ بہت ماڈرن لبرل ہے، یورپ بہت ماڈرن لبرل ہے. کسی ملک میں مسلمان کئی ملین یو کے میں ہیں، کئی ملین امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں. 22 کروڑ مسلمان انڈیا میں ہیں، لیکن ایک بھی ریزرو سیٹ پارلیمنٹ میں نہیں ہے. نہ امریکن کانگریس میں ہے، نہ برٹش پارلیمنٹ میں ہے، نہ انڈین پارلیمنٹ میں ہے. میں نے کہا یہ آپ پریسٹ، پوپ، پاسٹر، you are enjoying more democratic rights than me. میں نے کہا آپ تو مجھ سے زیادہ جمہوری حق آپ کو مل رہا ہے کہ مجھے 1 ووٹ کا حق ہے، وہ حق آپ کو بھی ہے، اور پلیٹ میں رکھ کے آپ کو سیٹیں بھی دے دی. تو مظلوم تو ہم ہیں، ہمیں تو نہیں دی. پھر بھی آپ مظلوم اور ہم ظالم.
یہ دنیا کی کس ڈکشنری میں ہے؟ یہ کہاں پہ ہے ایسا؟ پھر میں نے کہا کہ کہتے ہیں یہ پاکستان میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں. ایک الٹرا لبرل ماڈرن مشرف آیا تھا، 60 عورتیں جبراً قومی اسمبلی میں ڈال دیں. پورے امریکہ میں ایک بھی عورتوں کی ریزرو سیٹ نہیں ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، انڈیا کی 650 پارلیمنٹ کی سیٹوں میں ایک بھی نہیں ہے، نہ مسلمان کی ہے نہ عورت کی ہے. تو یہاں پر یہ ایک لشکر ڈال دی عورتوں کا کہ تاکہ ہم اچھے بچے ہیں. اگلے کہتے ہیں تم اچھے بچے نہیں ہو. تو پھر تو آپ کہیں جی پاکستان میں بہت عورتوں کو